بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، ایک دو دن پہلے پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر سے ہم لوگوں نے پھر سے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آیا کہ ہم لوگ ساری زندگی جب بھی کہیں بے حرمتی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی حملہ کرے، آیا کہ ہم ساری زندگی احتجاج سے ہی کام لیں گے؟ آیا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہی بتاتے رہیں گے کہ کہیں قرآن شریف کی بے حرمتی ہو تو ہم لوگ گھر سے بیٹھ کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنا پیغام دے دیں یا ہم لوگ احتجاج کروا کے چپ ہو جائیں؟ نہیں، اس کا آج ایک تو ویڈیو کے اندر میں بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ اگر مسلمان حکمران سارے مل کے، اگر مسلمان ریاستیں ساری مل کے اس کا حل نکالنا چاہے تو بالکل حل نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی قرآن شریف کی بے حرمتی کر سکتا ہے، نہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے بعد اسلام پر کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے۔ جس طرح آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو رگڑا بھی لگایا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسا کیا کریں کہ جس کے ذریعے ہم لوگ قرآن شریف کی اگر کوئی بے حرمتی کرے اس کو روک سکتے ہیں، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ کوئی حملہ کرے اس کو روک سکتے ہیں، اور اسلاموفوبیا جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے روکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، جب بھی قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بے شک عذاب آتا ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ 1999 کی بات ہے، جب ترکی کے ساحل پر ایک فوجی چھاونی تھی، وہاں پر فوجی جرنیل امریکہ کے بھی تھے، اسرائیل کے بھی تھے، اور ترکی کے اپنے فوجی جرنیل بھی تھے۔ اسرائیل کے تقریباً 30 فوجی جرنیل تھے، امریکہ کے بھی 30 فوجی جرنیل تھے، اور ترکی کے بھی شاید 30 سے کم یا 30 سے زیادہ تھے۔ وہاں پر شو چل رہا تھا، وہاں لڑکیوں کو لایا گیا تھا، وہاں شو بازی ہو رہی تھی۔ اس میں عیسائیوں نے مل کے ایک پلان بنایا تھا کہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے۔ اس میں ایک امریکی جرنیل نے یا اسرائیلی جرنیل نے کسی مسلمان کو کہا کہ جا کے وہاں سے اپنی کتاب لے کے آؤ۔ پھر جب وہ مسلمان وہاں سے جا کے کتاب اٹھا کے لایا قرآن شریف، تو اس قرآن شریف کو تھوڑی کچھ آیات اس مسلمان سے پڑھوائیں اور پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو مسلمان نے کہا مجھے اس کا مطلب پتہ نہیں۔ تو اس وقت اس فوجی جرنیل نے وہاں قرآن کے جو ہے اوراق کو پھاڑ کر جو وہاں لڑکیاں ناچ رہی تھی ان کے پاؤں میں پھینک دیا۔ اسی وقت جو وہاں مسلمان تھا، مسلمان وہاں سے بھاگا، ڈر کی وجہ سے اسے خوف تھا، چونکہ یہاں پر قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی ہے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس چھاونی سے باہر آیا، وہ کہنے لگا، اس کو باقاعدہ امریکہ کے اخباروں میں اور اس وقت دنیا کی بڑی جو اخباریں تھیں اس کے اندر یہ چیز شائع کی گئی تھی۔ جیسے وہ مسلمان باہر آیا، اس نے دیکھا چھاونی کے اوپر ایک لال سا نشان ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر پانی آتا ہے اور ایسا سیلاب آتا ہے، اس چھاونی کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد زلزلہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں، ترکی کے اندر 1999 کے اندر زلزلہ آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس وقت قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کرتے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ مسلمانوں کو بار بار خبردار کیا گیا ہے۔ اور آج اس ویڈیو میں جو زبردست آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک طرف تو یہ تھا کہ جب قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی وہاں پر عذاب آیا، اور آج بھی اگر مسلمان ہم یکجا ہو کے ان ریاستوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں، مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائشیں ہیں۔ اور اگر ہم آج مل جائیں، میں جو ضروری آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا، اگر مسلمان ریاستیں آپس میں مل جائیں، تقریباً 57 سے 60 مسلمان ریاستیں مل کے، یا ہماری پاکستان کی جو ریاست ہے وہ OIC کو مجبور کرے، وہ بار بار OIC میں جائے اور ان کے لوگوں کو جو ہمارے اتحادی ملک ہیں وہ اس چیز پر آگاہ بھی کرے اور اس چیز پہ مجبور کرے کہ اس مسئلے کو جو ہے OIC دنیا کے سامنے رکھے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زبردست پاور ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ جو اسلامی پاور ہے، شاید جو دوسرے جو ممالک کے لوگ ہیں یا دوسرے غیر مسلم کے لوگ، مذہب کے لوگ ہیں، ان کے پاس اس طرح کی پاور نہیں ہے۔ اگر ہم OIC کے ذریعے یہ پریشر ڈالیں دنیا کے اوپر کہ چونکہ ہماری قرآن شریف کی بے حرمتی بار بار کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی طور پر اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف سے میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ مسلمانوں ضرور پیغام شیئر کرو تاکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچے۔